ڈٹرجنٹس میں یوزلی جو پاؤڈر والے ہوتے ہیں وہ زیادہ اریٹیٹ کرتے ہیں. تو لکوڈ ڈٹرجنٹس کو یوز کریں اگر اسکن پرابلمس ہیں, اور 2 دفعہ رنس کر لیں. انڈر 5 ایئرز اولڈ جو بچے ہیں ان میں بہت کامن ہوتا ہے, اور اس میں بچوں کو بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ خارش بہت زیادہ ہوتی ہے, پھر وہ سو بھی نہیں سکتے. اتنا ہاٹ واٹر آپ یوز کریں گے اتنا زیادہ آپ کی اسکن کو پرابلم ہو. نیو بورن بیبی سے لے کے اور ایڈلٹس تک بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ایکزیما ہے. 1 out of 10 will get eczema, and there are more than 31 million people in America who have eczema. Hand sanitizers, تو اس سے بھی بچوں کو جو ہے یہ ریئیکشنز ہو رہے تھے. سر دے وچ بڑی خارش ہوندی ہے, کی یہ بھی ایکزیما دے نشانیاں ہیں؟ پتل دا بھانڈا لے کے نا جی, پتل دا ہاں ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਹੋਵੇ, ਕਿਲੋ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਡਾ ਕੁ ਭਾਂਡਾ ਹੋਵੇ. ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਹੀਂ ਨੂੰ 5-6 ਦਿਨ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਜੀ. ਅੱਛਾ ਜੀ. 5-6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈ رکھنا. کچھ ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ بھی نہیں کر سکتے, لمیٹیشنز ہو جاتی ہیں. جیسے کچھ لوگوں کو بچوں کو سوئمنگ میں جو پول میں جو کلورین یوز ہوتی ہے اس سے لگتی ہے. اور اوٹ میل کے کئی میں نے دیکھا لوشنز وغیرہ بھی ملتے ہیں کچھ ایسے جس میں اوٹس وغیرہ ہوں, تو اوٹس آر ریئلی گڈ فار یور اسکن. دودھ میں مکھن ڈال کر, پیور مکھن ڈال کر اس کو ابالیں جی, اور پھر اس سے دہی بنائیں. اچھا. ਸਾਡੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਐਗਜ਼ੀਮਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਚੰਬਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨੇ. ਡਾਕਟਰ ਫਿਜ਼ਾ رفیق جی, ویری گڈ مارننگ, ویلکم. جی تھینک یو سو مچ. گڈ مارننگ سب لوگوں کو, سننے والوں کو سلام, ست سری اکال اور نمستے. جی بہت شکریہ, تھینک یو. ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਜਾਂ ਚੰਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک ایسی کامن ڈیزیز کو آج لے کے آئے ہیں جس کے بارے میں لوگ اکثر پوچھتے بھی نہیں ہیں اور ڈسکس بھی نہیں کرتے. بہت زیادہ ہم ڈائبٹیز کے بارے میں بات کرتے ہیں, ہائپر ٹینشن کے بارے میں, اور بہت سی ادر ہیلتھ کے جو ریلیٹڈ پرابلمس ہیں. لیکن ایگزیما بھی جو ہے نا, یہ ایک بہت کرونک ڈیزیز ہے جو کہ آپ کی جلد کو, آپ کی اسکن کو افیکٹ کرتی ہے, اور اٹس اے ویری کامن پریزنٹیشن ان اوور فیملی پریکٹسز. ہم نیو بورن بیبی سے لے کے اور ایڈلٹس تک مطلب بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ایگزیما ہے. تو ایگزیما جلد کی ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کی اسکن بہت ڈرائی ہو جاتی ہے, خشک ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ خارش ہوتی ہے. خارش کے ساتھ ساتھ اس میں ریش ہوتا ہے, اور ریش جو ہے اس کی ڈفرینٹ پریزنٹیشنز ہو سکتی ہیں, جس میں آپ کے جو ہمارے تھوڑے ڈارک کلر کی جو اسکن ہے اس کے اندر پرپل کلر کا ہو سکتا ہے, گرے کلر کا ہو سکتا ہے, تھوڑا سا ریڈ ہو سکتا ہے. جو لائٹ کلر اسکن ہوتی ہے اس میں یوزلی ریڈ کلر کا ریش ہوتا ہے, اینڈ اٹس ویری ویری ایچی. جی. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੋਗ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਘੇਰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਇਸਕੇ क्या होते हैं जी? جی یہی اس کے سمٹمز ہیں کہ ایک تو اسکن میں بہت خارش ہے, اور اس کے اوپر ریش ہے, اور ریش جو ہے وہ ڈفرینٹ ایریاز آف دا باڈی میں ہوتا ہے. موسٹلی جو ینگ لوگ ہوتے ہیں ان میں آپ کے یہ جو ایلبوز ہیں, کوہنیاں جن کو کہتے ہیں, وہاں پہ ہوگا, یا نیز کے پیچھے جو ہوتا ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے, نیک کے اراؤنڈ ہو سکتا ہے, آپ کی ٹانگوں پہ ہو سکتا ہے, اور کسی ایریا میں بھی ہو سکتا ہے یہ. جی. تے اس کا ڈائگنوسس کی ہے جی؟ ڈائگنوسس اس کا یہی ہے کہ اس کی پریزنٹیشن ہے. جیسے ہمارے پاس آپ کو میں نے بتایا کہ نیو بورن بیبیز جو ہیں ان میں یوزلی یہ شروع ہوتا ہے, اور اس کی موسٹ جو ہے نا ریزنز جو ہوتی ہیں وہ الرجیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ بچوں میں انڈر 5 ایئرز اولڈ جو بچے ہیں ان میں بہت کامن ہوتا ہے, اور اس میں بچوں کو بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ خارش بہت زیادہ ہوتی ہے, پھر وہ سو بھی نہیں سکتے, اور ان کو بہت پریشان کرتی ہے یہ چیز. تو خارش ہے اور ریش ہے جو کہ اس کا کامن سمٹم ہے. اور جب یہ ہمارے پاس آتی ہے پریزنٹیشن تو وی کین سی کہ جو جلد ہوتی ہے بہت ڈرائی ہوتی ہے, بہت خشک ہوتی ہے, اور اس میں یہ ریش ہوتا ہے اور بہت اچھی ہوتا ہے. تو دیٹ از دا وے وی ڈائگنوز ایکزیما. ڈاکٹر صاحبہ کچھ اور اسپیسیفک فیکٹرز یا ٹریگرز ہیں جو اس کو اور زیادہ ورسن کرتے ہیں, جو برا بناتے ہیں؟ بالکل. ایگزیما کی بہت سی ٹائپس ہیں, جن میں سے موسٹ کامن جو ٹائپ ہے نا اس کو ہم ایٹوپک ڈرماٹائٹس کہتے ہیں, جو کہ جس کا مطلب ہے کہ الرجیز. اس میں الرجیز ہوتی ہیں, اس میں ٹریگر فیکٹرز جو ہوتی ہیں, اس میں دا کامن فیکٹر از جینیٹک کمپوننٹ, کہ اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے ایسما کی, یا کوئی ہے فیور کی, یا الرجیز کی, تو بچوں میں یہ بہت کامن ہے ٹو سی ایگزیما ایٹ اے ویری ارلی ایج. اچھا جی. اب اس میں اریٹنٹس ہو سکتے ہیں, انوائرمنٹل اریٹنٹس ہو سکتے ہیں, جس میں آپ کے یہ سمجھیں کہ کچھ سوپس ہیں, ڈٹرجنٹس ہیں جو آپ اپنے کپڑے جن سے دھوتے ہیں, جس میں موسٹ کامن وہ کہتے ہیں کہ جو پاؤڈر والے ڈٹرجنٹس ہوتے ہیں اس سے زیادہ الرجیز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ خواتین میں جو میک اپ یوز کرتی ہیں اس سے الرجیز ہو سکتی ہیں, کاسمیٹکس جو ہیں ان میں اس سے الرجیز ہو سکتی ہیں, شیمپوز جو ہیں ان سے کئی لوگ جو ہیں وہ ریئیکٹ کرتے ہیں.
گلوز جو کچھ لوگ کچھ جابس میں آپ کو گلوز یوز کرنے پڑتے ہیں، تو اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے الرجیز ہو سکتی ہیں. ہاؤس ہولڈ کلیننگ جو چیزیں ہوتی ہیں، سرفیس کلینرز اور جو ہم اکثر کلینرز یوز کرتے ہیں، یا جو سوپس ہوتے ہیں جن سے ہم برتن دھوتے ہیں، اس سے بھی اکثر جو ہے وہ لوگوں کو الرجیز ہوتی ہیں. تو یہ ٹریگر فیکٹرز جو ہیں اس سے، اور ہمارا جو یہاں کا ویدر ہے، اٹس ویری کولڈ اینڈ ڈرائی ویدر. جی. تو اسی لیے یہاں پہ بہت زیادہ کامن پریزنٹیشن ہے وی سی ان البرٹا، ان کیلگری، ان کینیڈا اوور آل، کہ یہاں کے ڈرائی ویدر کی وجہ سے، کیونکہ ہیومڈ نہیں ہے تو اسکن بہت ڈرائی ہوتی ہے، اینڈ دیٹ کین لیڈ ٹو ایکزیما ایز ویل. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے جس کو اسٹریس کہتے ہیں. جی جی. اسٹریس کین آلسو کاز ایکزیما، اور یہ ویشیس سرکل ہے. ایکزیما سے اسٹریس ہوتا ہے، اسٹریس سے ایکزیما ہوتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ بچوں میں یہ ہوتا ہے، تو کیول بچوں میں ہی ہوتا ہے کہ بڑوں میں بھی ہو جاتا ہے؟ بڑوں میں بھی ہو سکتا ہے. یوزلی اسٹارٹس ایٹ این ارلی ایج. جی. اور اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ریمیشن میں چلے جاتے ہیں، یا کچھ بچے جو ہیں ہاف آف دا کڈس دے کین اوور گرو ود دا پیسج آف ٹائم، اور ایکزیما ختم ہو جاتا ہے. لیکن کئی دفعہ انڈیپینڈنٹلی ایڈلٹس میں بھی شروع ہو سکتا ہے ایٹ اے لیٹر ایج. موسٹ کامنلی اسٹارٹس فرام دا ینگر ایج. ٹریٹمنٹ آپشنز کیا ہیں جی؟ جی ٹریٹمنٹ آپشنز تو یہ ہیں کہ ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ پریونشن، کہ ریش کو ہونے نہ دیا جائے. جیسے میں نے بتایا کہ کامنلی ڈرائی اسکن از دی مین تھنگ، کیونکہ یہاں پہ جو ہمارا ویدر ہے بہت ڈرائی ہے اور بہت کولڈ ویدر ہے، اور پھر جب ہم ہیٹنگ آن کرتے ہیں تو ہیٹ میکس اٹ ورس. تو اس میں یہ کہ کچھ تو پریونٹیو میجرز پہ میں بات کروں گی کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. پریونشن میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی اسکن کو موئسچرائز کریں، ڈیلی موئسچرائزر یوز کریں ملٹیپل ٹائمز. اگر آپ کی اسکن ڈرائی ہے تو اس میں جو ریکمینڈیڈ ہے وہ ہے پیٹرولیم جیلی یا ویزلین جس کو کہتے ہیں، بیکاز اس میں کوئی سینٹ نہیں ہے، اس میں کوئی خوشبو نہیں ہے، اور یہ ہائپو الرجینک ہے، یعنی اس میں الرجیز بہت کم ہوتی ہیں. یا آپ کی سینسٹیو اسکن ہے تو آپ اپنی سینسٹیو اسکن کے لیے کوئی بھی جو ایسا لوشن جو آپ کی اسکن کو سوٹ کرتا ہے، کیونکہ ہر پرسن کی جو اسکن ہے وہ ڈفرینٹ ہے، رائٹ؟ جی جی. تو ہو سکتا ہے کہ جو لوشن میں یوز کر رہی ہوں آپ کی اسکن کے لیے اچھا نہ ہو، تو آپ اس کو دیکھیں کہ آپ کی اسکن کے لیے کون سا، جیسے اوینو کی پروڈکٹس کہتے ہیں بہت زیادہ جو ہیں وہ اسکن کے لیے اچھی ہوتی ہیں، سیٹافل ہے اور گلیکسل بیس آئنٹمنٹس ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ اپنی اسکن کو موئسچرائز رکھیں. ڈیلی آپ باتھ لیں، اور باتھ میں جب آپ جاتے ہیں تو بہت زیادہ ہاٹ واٹر سے باتھ نہیں لینا. آپ نے ہلکے گرم پانی سے، کہ جتنا ہاٹ واٹر آپ یوز کریں گے اتنا زیادہ آپ کی اسکن کو پرابلم ہوگی. کم گرم پانی سے شاور لیں، اور 5 to 10 منٹ سے زیادہ شاور نہ لیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ کی اسکن جو ہے وہ ڈرائی ہو اس کے بعد. اور فوراً ہی شاور لینے کے بعد، باتھ لینے کے بعد، اسپیشلی بچوں میں جو ہمارے پاس آتے ہیں ان کو ہم یہ بتاتے ہیں مدرس کو کہ جو ہی بچے کو آپ نے ڈیلی باتھ دینا ہے، باتھ کے فوراً بعد آپ نے اس کو موئسچرائز کرنا ہے ویزلین کے ساتھ یا کسی بھی اچھے موئسچرائزر کے ساتھ، تاکہ وہ ایک سیل سی بن جاتی ہے نا، تو پھر وہ موئسچر کو کنٹین کرتی ہے آپ کی اسکن. اس کے علاوہ آپ اپنے ڈٹرجنٹس جو ہیں ان کو ریویو کریں، کہ ڈٹرجنٹس میں یوزلی جو پاؤڈر والے ہوتے ہیں وہ زیادہ اریٹیٹ کرتے ہیں، تو لکوڈ ڈٹرجنٹس کو یوز کریں اگر اسکن پرابلمز ہیں، اور 2 دفعہ رنس کر لیں اف یو وانٹ ٹو ڈو دیٹ، کہ اس میں سے وہ جتنا نکل سکتا ہے وہ نکل جائے. اس کے علاوہ جو ہے ٹریٹمنٹ آپشنز یوزلی یہ ہوتی ہیں کہ یوزلی یہ موئسچرائزر سے ٹھیک ہو جاتی ہیں مائلڈ فارم جو ایکزیما کا ہوتا ہے. جب وہ سیویئر ہو جاتا ہے، جب اس میں ریش آ جاتا ہے اور اس میں بلسٹرز بننا شروع ہو جاتے ہیں، سم ٹائمز اس میں سے اوزنگ بھی شروع ہو جاتی ہے، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ پانی سا رستا ہے تو پھر ہم اس میں لوکل ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں جس میں کارٹیکوسٹیرائڈ کی آئنٹمنٹس ہوتی ہیں، وہ ہم پرسکرائب کرتے ہیں. تو وہ پھر یوز کرنی چاہیے. اس کے بعد اگر لوکل ٹریٹمنٹس میں کارٹیکوسٹیرائڈس کے بعد کچھ اور میڈیکیشنز ہیں جس کو ہم سائنونیورین انہیبیٹرز ہوتے ہیں، وہ یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور ہیں اسی طرح کی لوکل آئنٹمنٹس ڈفرینٹ گروپس میں سے. اگر وہ یوز نہیں ہوتی تو وی میک اے ریفر ٹو اے ڈرماٹولوجسٹ، جہاں پہ فوٹو تھراپی بھی ہو سکتی ہے. فوٹو تھراپی میں ایک کمرے میں الٹرا وائلٹ لائٹ ہوتی ہے، اس میں ایکسپوز کرتے ہیں باڈی کو، کیونکہ یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا امیون سسٹم جو ہے نا اس کو وہ ہائپر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، تو اس کو سپریس کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں تو یہ ہو جاتا ہے. اگر یہ بھی نہیں ہوگا تو پھر دے ٹرائی سم اورل میڈیکیشنز فار دس. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੈਦਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਲੀਅਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਮੈਡੀਸਨਸ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ 13 ਈਅਰ ਓਲਡ ਹੋ ਗਈ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕਦਮ ਕਲੀਅਰ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਣ 2 ਟਾਈਮਸ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਬਰਨਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ. ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ. بہت اچھا سوال کیا ہے، اور یہ ہمارے پاس کامنلی یہ بچے اس طرح سے آتے ہیں. آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ یہ بہت ینگ ایج میں یوزلی شروع ہوتا ہے.
5 साल से छोटे उम्र के बच्चों को होता है और उसके बाद यूजुअली ये ठीक हो जाता है कुछ टाइम के लिए. उसके बाद जैसे आपने कहा कि फ्लेयर अप्स होना शुरू होते हैं और यूजुअली उसमें कोई ना कोई ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं. जबकि एक्जिमा गायब हो जाता है ना तो हम अपनी स्किन की केयर करना उस टाइम में भूल जाते हैं. हमें याद नहीं रहता कि हमने स्किन मॉइस्चराइज़ करनी है, डेली इसकी एक रूटीन बनानी है. स्पेशली बच्चों में, जो जैसे आपकी बच्ची अब टीनेजर है ना, तो उसमें आपने एक रूटीन बनानी होती है अपने बच्चों की. उनके स्कूल के बैग में भी आपने एक ऐसे छोटा सा मॉइस्चराइज़र डाल के रखना होता है. उनको ये भी बताना होता है कि जो वहाँ के वाशरूम्स हैं वहाँ पे जो सोप्स हैं उनको ना यूज़ करें. अगर आप घर में कोई स्पेशल सोप उनका जिसमें जो हाइपो एलर्जेनिक है, लेस फॉर द सेंसिटिव स्किन, यू नो, वो वाला सोप यूज़ करें. इसी तरह जैसे कि लेटली कोविड-19 में हम बहुत ज़्यादा वो यूज़ कर रहे थे हैंड सैनिटाइज़र्स, तो उससे भी बच्चों को जो है ये रिएक्शंस हो रहे थे. तो मेक श्योर कि जो आपको पता है कि आपकी बच्ची किन चीज़ों से रिएक्ट कर रही है, अगर नहीं पता आपको कि उसको किस चीज़ से एलर्जी है, तो आप अपने फैमिली डॉक्टर को देख सकते हैं और वो उसको एलर्जिस्ट को रेफ़र करें ताकि पता चल जाए कि किन किन चीज़ों से इसके जो है वो ट्रिगर होती हैं ये चीज़ें. क्योंकि ये जो एटॉपिक डर्मेटाइटिस है या ये जो एक्जिमा है ना, इसका एक मैच है हे फीवर के साथ, एस्मा के साथ, और ये कंजंक्टिवाइटिस जो आप बता रही हैं इसमें भी, कि उसमें आँखों में भी खारिश शुरू हो जाती है लेटर ऑन ना. तो इसलिए इसका टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है. ये भी मेक श्योर करें कि आपकी बच्ची जो है वो कोई मेकअप तो ऐसा नहीं यूज़ कर रही कि उसकी आँखों में भी वो चीज़ एलर्जीज कॉज कर रही है और उस मेकअप से वो रिएक्ट कर रही है. तो ये फ्लेयर अप्स जो हैं ये होते हैं, ऑन एंड ऑफ होते हैं. मेन जो इसमें जो एक्शन आपने करना है वो आपने डेली मॉइस्चराइजेशन की रूटीन को यूज़ करना है, ट्रिगर फैक्टर्स को अवॉइड करना है, पानी का बहुत गर्म इस्तेमाल नहीं करना, शावर्स और बाथ हॉट शावर्स बहुत ज़्यादा नहीं लेने, कम गर्म पानी से नहाना है, और मेक श्योर कि 100% कॉटन क्लोथिंग्स जो है वो यूज़ की जाए बेडिंग्स में भी, और बच्ची जो कपड़े पहनती है वो भी जो है वो कॉटन क्लोथिंग्स हों, लूज़ वेयर्स हों, और आपके जो बेडिंग्स और ब्लैंकेट्स है, जो चीज़ें भी आप यूज़ कर रहे हैं वो सब जो है वो 100% कॉटन क्लोथ. ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ? जी बिल्कुल. सर में अगर हो रही है ख़ारिश तो उसकी भी रीज़न्स हो सकती हैं. उसमें सेबोरिक डर्मेटाइटिस जो है वो होता है. उसमें यूजुअली ख़ारिश ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन उसमें ये कि स्केल्स बन जाते हैं कई दफ़ा, और डैंड्रफ जैसे जिसको लोग बोलते हैं, या येलो कलर के पैचेस होते हैं वो हो सकते हैं. या ये हो सकता है कि आप जो शैम्पू यूज़ कर रहे हैं उससे आपके बालों में, आपके स्किन में जो है वो रिएक्शन हो रहा है, तो अपना शैम्पू जो है उसको चेंज करें और ट्राई करके देखें कि उससे आपको फ़र्क पड़ जाए. ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ. ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਲਾਜ? सोराइसिस सोराइसिस ही जी, सोराइसिस यूजुअली ये होता है कि बहुत कॉमन ये है कि जो भी स्किन रिएक्शन स्किन के साथ कॉमन रैशेस के साथ पेशेंट्स हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, तो उसको मोस्टली एक्जिमा ही समझा जाता है यूजुअली ना, और उसको हम ट्रीट कर रहे होते हैं इसी तरह से मॉइस्चराइज़र्स के साथ और लोकल ऑइंटमेंट्स के साथ, स्टीरॉइड्स के साथ. लेकिन जब वो ट्रीट नहीं हो रहा तो उसको बहुत ईजी है सोराइसिस के साथ. सोराइसिस एक और डिफरेंट कंडीशन है स्किन की जी. तो अगर उसमें फिर ये होता है कि हम स्किन की बायोप्सी लेते हैं और उसको ट्रीट करते हैं, और उसको सोराइसिस अगर है तो फिर उसकी बहुत डिफरेंट ट्रीटमेंट है, उसके लिए हमें डर्माटोलॉजिस्ट को फिर देखना पड़ेगा. ਕੋਈ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਚੇਂजेस ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਮ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ? लोग जो हैं वो ओट मील जो है उसको ग्राइंड करके और उसकी पेस्ट बना के हाँ जी. वो यूज़ करते हैं, तो वो बड़ी अच्छी रहती है. और ओट मील के कई मैंने देखा लोशंस वगैरह भी मिलते हैं कुछ ऐसे जिसमें ओट्स वगैरह हों, तो ओट्स आर रियली गुड फॉर योर स्किन. कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, उसको यूज़ किया जाता है. कुछ लोग हमारे इंडिया पाकिस्तान के सरसों का तेल यूज़ करते हैं ड्राई स्किन के लिए, विच इज़ आल्सो गुड. तो इसी तरह जो है सनफ्लावर सीड ऑयल जो है वो भी बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, विच कैन बी रियली गुड फॉर द स्किन. तो ये कुछ होम रेमेडीज़ हैं जो कि दे वर्क फॉर ड्राई स्किन. तो टॉपिकल ओरल मेडिकेशन भी चलती है जी, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋਗੇ ਜਨਰल? टॉपिकल जो होती है वो स्किन की होती है. अच्छा वो स्किन के ऊपर ऑइंटमेंट्स और क्रीम्स जो होती हैं वो टॉपिकल होती हैं जी. ओरल जो हैं उसमें जैसे कि एकदम से बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप हुआ है और बहुत ज़्यादा इची रैश है और रेडनेस हो गई है ऑल ओवर द बॉडी और एलर्जिक रिएक्शन है, तो उसमें ओरल कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स जो हैं वो हम प्रेस्क्राइब करते हैं. उसके अलावा एंटी एलर्जी जो मेडिकेशंस हैं जिसमें आपकी ओवर द काउंटर बेनाड्रिल आ जाती है, अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा तो देन वी गिव प्रेस्क्राइब्ड एंटी एलर्जी मेडिकेशंस. राइट जी. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਨੇ, शाह जी. मेरा बेटा था 4 साल की उम्र में, उसको ये शुरू हो गया था जो चंबल जिसको कह रहे हैं जी. तो मुझे किसी ने बताया था कि अगर दूध में मक्खन डालकर, प्योर मक्खन डालकर इसको उबालें जी
اور پھر اس سے دہی بنائیں اچھا اور اس دہی کا مسلسل استعمال کریں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس کو بالکل ٹھیک ہو گیا. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس طرح کی ہوم ریمیڈیز ہیں اور Yeah. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بالائی بھی لوگ لگاتے ہیں پاکستان میں. میں نے دیکھا ہے کہ وہ بالائی جو مطلب؟ دودھ کے اوپر جو کریم آ اچھا، جاتی جو ہے ملائی ملائی جس کو کہتے ہیں دودھ ملائی تو وہ بھی لوگ یوز کرتے ہیں کیونکہ وہ آئلی ہوتی ہیں نا یہ چیزیں, تو دے موئسچرائز دا اسکن. اوکے جی ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਮਨੀ ਜੀ. ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਕਿਨ ਉੱਤਰੀ ਆ, ਕਰੈਕੀ ਆ. آپ کچھ یوز کرتے ہیں اپنی اسکن کے لیے؟ آپ کیا لگاتے ہیں؟ کیا کون سا موئسچرائزر یوز کرتے ہیں؟ ساری موئسچرائزر یوز کر کے دیکھ لی, سبھی ڈاکٹرز کے پاس بھی جا کے دیکھ لیا. اچھا الرجی ٹیسٹ بھی کروائے ہیں آپ نے؟ کچھ الرجیز کے ٹیسٹ کروائے؟ وہ نہیں کروائے. اوینو لگاتی ہوں ایگزیما کیئر کی. ٹھیک ہے. کبھی سیروی بھی لگائی ہے. جی تو آپ نے فوٹو تھراپی کروائی ہے اپنی ڈرائی اسکن کے لیے, ایگزیما کے لیے؟ آپ کا ڈائگنوسس ہو چکا ہے کہ یہ ایگزیما ہی ہے یا کوئی اور اسکن کنڈیشن ہے؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ڈائگنوز وغیرہ کروایا. جی تو آپ ایسا کریں کہ آپ کے پاس یو ہیو اے فیملی ڈاکٹر, رائٹ؟ فیملی ڈاکٹر ہیں آپ کے, آپ ان کے پاس جائیں اور ان کو بتائیں کہ آپ کو کتنی خارش اتنی ہوتی ہے کہ آپ سو نہیں سکتے ہیں اور آپ کو یہ پرابلم کر رہی ہے؟ اتنی زیادہ خارش نہیں ہوتی. سم ٹائم بات کے ٹائم میرے کو پانی بھی لگتا ہے اور رات کو کبھی کبھی پنس کی ٹائپ چبھتی ہے. اچھا اگر وہی بات ہے کہ بہت گرم پانی آپ نے یوز نہیں کرنا, اور اسپیشلی جو گھر میں خواتین ہیں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے برتن بھی دھونے ہیں, کپڑے بھی دھونے ہیں اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں. تو آپ جو ہے وہ یہ کام کرتے ہوئے گلوز وغیرہ یوز کریں جو نان لیٹکس گلوز ہیں, تاکہ اگر آپ کو لیٹکس سے اگر الرجی ہے وی ڈونٹ نو, فرسٹ آف آل آپ یہ موئسچرائزیشن اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں 100% کاٹن کلودنگس, بہت گرم پانی کو یوز نہ کریں. جن چیزوں سے ٹریگر ہوتا ہے ان ٹریگرس کو اوائڈ کریں, اور اپنے فیملی ڈاکٹر سے کہیں کہ آپ کو الرجی ٹیسٹ کے لیے بھیجیں تاکہ پتہ چل سکے کہ کس چیز سے الرجی ہے, تاکہ آپ اس کو اوائڈ کریں. اور اگر نہیں آپ کو ان چیزوں سے ٹریٹمنٹ ان سے فائدہ نہیں ہو رہا, پھر جیسے بتایا کہ لوکل ٹریٹمنٹس ہیں کورٹیکوسٹیرائڈس کی, وہ یوز کر سکتے ہیں. نہیں ہوتا تو پھر آپ کو ڈرماٹولوجسٹ کو ریفر کریں تاکہ وہ اس کی کوئی فردر فوٹو تھراپی کرتے ہیں. یا آج کل تو بہت زیادہ نیو ریسرچ بھی آ گئی ہے نا ایگزیما کی ٹریٹمنٹس میں, جس میں پھر اورل اسٹرانگ میڈیکیشن ہے. ڈرماٹولوجسٹ بٹ یہ ہے میرے کو تھا کہ کوئی ایسی موئسچرائز یا کوئی کچھ بھی ہوم ریمیڈیز بتا دیجیے جس سے ٹھیک ہو جائے, کیونکہ میں تو جب سے یہاں پہ آئی ہوں جی یہاں پہ میں نے بتایا نا کہ بہت زیادہ کولڈ ویدر بھی ہے. اگر آپ ہیومیڈیفائر بھی یوز کریں نا اپنے گھر میں تو دیٹ کین ہیلپ ود ہیومیڈیٹی, موئسچر ہوتا ہے نا اس میں, تو دس کین آلسو ہیلپ فار یور اسکن موئسچر, کیونکہ بہت زیادہ ڈرائینس ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, ہیومیڈیفائر بھی یوز کریں. اور جیسے ہوم ریمیڈیز میں ابھی آپ نے بہت سی باتیں سن لی ہیں کہ اس میں کوکونٹ آئل از ریلی گڈ, سرسوں کا تیل کچھ لوگ یوز کرتے ہیں, سن فلاور سیڈ آئل یوز کرتے ہیں, تو یہ چیزیں یوز کر کے دیکھیں. اوٹ میل کو کرش کر کے اس کی پیسٹ بنا کے لگا کے دیکھیں. جی جی ویک ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਈਅਰ ਐਂਡ ਹਾਫ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜੋ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਕਰੀਮਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਮਾਟੋਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਵੀ ਡੀਲ ਕੀਤੀ, ਫੋਟੋਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਗਾ. ਸੋ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ. ਤੇ ਪਰ ਸਟਿਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟਿਲ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਸਟਿਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਓਰਲ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਓਰਲ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਵੀ, ਐਜ਼ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਔਨਗੋਇੰਗ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਜ਼ ਇਟ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣਗੇ? اوکے ٹھیک. جی آپ کو جیسے بتایا کہ یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جو کہ آن اینڈ آف ہوگی. کبھی آپ کے دن اچھے ہوں گے اور کبھی آپ کو ریش ہو جائے گا, اور وہی ہے ڈپینڈنگ آن دا ٹریگر فیکٹر. سم ٹائمز آپ کہتے ہیں کہ میں نے ہر چیز اوائڈ کر لی ہے, لیکن آپ اسٹریس اوائڈ نہیں کر سکتے اپنی لائف میں. جب بھی آپ کو اسٹریس ہوتی ہے کسی بھی چیز سے تو آپ کا یہ فلیئر اپ ہو سکتا ہے اسما کا. ٹھیک ہے, تو اب اورل میڈیکیشنز جو ہیں نا ان کے سائڈ افیکٹس ہیں. جیسے بتایا کہ اسٹیپ وائز ٹریٹمنٹ ہے, لوکل میں بھی ڈفرینٹ کائنڈس ہیں. اس کے بعد وہ کر لی, فوٹو تھراپی کر لی, نہیں ہوئی تو اب جو نیو ٹریٹمنٹس ہیں اس میں اورل جو ٹریٹمنٹس ہیں وہ ڈرماٹولوجسٹ ٹرائی کر رہے ہیں, جو کہ ہم ریموٹائڈ آرتھرائٹس کی ٹریٹمنٹ ہے ان کو بھی دیتے ہیں, اور اسی طرح اور بہت سے بایولوجکس ہیں جو کہ, لیکن یہ بہت ان کے لیے جن کو سیویئر ایگزیما ہے, ٹھیک ہے, ان کے لیے ٹریٹمنٹ ہے کیونکہ ان کے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں.
آپ اورل ٹریٹمنٹ اپنے ڈرماٹولوجسٹ کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ کی کنڈیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے, اٹ از ماڈریٹ, اٹ از سیویئر, اور اٹ از آن اینڈ آف کائنڈ آف تھنگ. تو میڈیکیشن از فار دوز کیسز جن کی ڈیزیز بہت پرانی ہو گئی ہے, ٹھیک نہیں ہو رہی ہے اور ورس ہو رہی ہے, اور ان کو افیکٹ کر رہی ہے ان کی فزیکل اور ایموشنل ہیلتھ کو, ان کے لیے. رائٹ جی. ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੇਠ ਜੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾਗ ਹੈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ. ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਅਰੈਸਟੋ ਕੋਰਟ ਸੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਈ ਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਘਟਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸਫੈਦ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਹੈ. ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ? ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਵੱਧਦਾ ਨਾ ਘਟਦਾ, ਉਹ ਓਡਾ ਹੀ ਦਾਗ ਆ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ. ਰਾਈਟ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ. جی, جیسا آپ نے بتایا کہ یہ کئی سالوں سے ہے, اور آپ جو کریم یوز کر رہے ہیں وہ بھی اٹ ساؤنڈز لائک کہ اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو ایک تو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی بینائن کنڈیشن ہے کہ اس میں کوئی چینجز نہیں آ رہی فی الحال, بہت سالوں سے ہے. لیکن اگر آپ کو پھر بھی کنسرن ہے تو آئی تھنک اس کی بایوپسی ہونی چاہیے اور پتہ چلانا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے. تو آپ اس کو, اگر آپ کنسرنڈ ہیں کہ کیوں ہے اور کیوں ٹھیک نہیں ہو رہا, تو پھر یہ ہے کہ وہ جو ٹریٹمنٹ آپ لے رہے ہیں وہ اس کے لیے کام نہیں کر رہی. دیر از اے ڈفرنٹ ڈائگنوسس دیٹ نیڈس ٹو بی چیکڈ اگین ود یور فیملی ڈاکٹر اور ڈرماٹولوجسٹ, اینڈ مے بی اے بایوپسی ٹیسٹنگ از ریکوائرڈ ان دیٹ کیس. ਰਾਈਟ ਜੀ, ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਰਵਾਓ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ. ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਰੈਮਡੀ ਆਪਣੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਖਾਜ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀਗੀ. ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਪਿੱਤਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਡਾ ਕੁ ਭਾਂਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਹੀਂ ਨੂੰ 5-6 ਦਿਨ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਜੀ. ਅੱਛਾ ਜੀ. 5-6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਫੇਰ ਨਹਾਣਾ ਜੀ. ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਦਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਿਆ ਜਾਂਦਾ. ਓਕੇ. ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ. ਰਾਈਟ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ. ਥੈਂਕ ਯੂ. सो ये कहते जी कि पीतल के बर्तन में दही को कुछ दिन रख के फिर लगाएं, That's another learning thing for us. या कोई केमिकल रिएक्शन होता होगा जी. ਇਹਦੀਆਂ सीजनल वेरिएशंस भी ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਰੋਗ ਦੀਆਂ? جی بالکل, سیزنل ویریشنز ہوتی ہیں. جیسے اب کولڈ ویدر آ رہا ہے, ونٹر ہے, تو اٹ ول بی ویری ویری ڈرائی اسکن اگین فار بیکاز آف ونٹر ویدر. کولڈ سے ایکسپوز ہوتے ہیں جو لوگ, ان کو الرجیز بھی زیادہ ہوتی ہیں. ایسما بھی آپ کو پتہ ہے سم ٹائمز کولڈ سے ٹریگر ہوتا ہے. اسی طرح اسکن کی الرجیز جو ہیں وہ ٹریگر ہو سکتی ہیں. اور اینڈ پھر ہماری ڈرائی ہیٹنگ ہے جو ہم گھروں میں آن کرتے ہیں, اس سے ٹریگر ہوتی ہے یہ چیز. گرمیاں کٹ ہوتی ہے, اسپرنگ میں زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ انوائرمنٹل الرجیز, پولن الرجی اور آل دوز تھنگس کین ٹریگر اٹ اگین. سمر میں کمپیریٹیولی بہتر ہو سکتی ہے, لیکن سم ٹائمز سویٹنگ سے ورس بھی ہو سکتی ہے. تو سیزنل ویریشنز ہو سکتی ہیں اس کے اندر. واٹس دی امپیکٹ آف ایگزیما آن کوالٹی آف لائف؟ فزیکل ہیلتھ پہ بھی امپیکٹ ہوتا ہے اور ایموشنل ہیلتھ پہ بھی امپیکٹ ہوتا ہے. جیسے کہ بتایا کہ بچوں میں بہت کامن ہے, ٹین ایجرز میں. تو بچے جو ہیں وہ یوزلی جو ہے نا وہ شائے ہو جاتے ہیں, وہ اپنے آپ کو آئسولیٹڈ فیل کرتے ہیں, اسپیشلی جب ان کو یہ ریش ہوتا ہے باڈی پہ, تو دوسرے لوگ ان کو ان سے منگل ہونا, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹیجیس ہے. اور پھر اور دے کین, اٹ از ناٹ اے کنٹیجیس ڈیزیز. فرسٹ آف آل یہ کسی ایک انسان سے دوسرے انسان کو نہیں لگتا, لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے پھر جج کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. پھر بچے اسکول میں اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ آئسولیٹڈ ہو جاتے ہیں اس چیز کی وجہ سے. اور دوسرے وہ کچھ ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ بھی نہیں کر سکتے, لمیٹیشنز ہو جاتی ہیں. جیسے کچھ لوگوں کو, بچوں کو سوئمنگ میں جو پول میں جو کلورین یوز ہوتی ہے اس سے الرجیز ہوتی ہیں, دے کین ناٹ سوئم. اسی طرح پھر اگر انہوں نے جم میں کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے تو جو ہی سویٹنگ ہوتی ہے تو سویٹنگ سے ان کا یہ ٹریگر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ان کی کافی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. تو وہ بچے اپنے آپ کو نا پھر اپنے آپ کو کیونکہ آئسولیٹ ہوتے ہیں, پھر بچے ان کو کچھ بلی بھی کرتے ہیں اس وجہ سے. کچھ بچوں کو یہ پیری اورل ڈرمیٹائٹس ماؤتھ کے اراؤنڈ کافی کامن ہے, کیونکہ ان کے اسٹریس کی وجہ سے وہ لپ اسمیکنگ اور پھر کرتے ہیں, تو وہ کافی ریڈنس ماؤتھ کے اراؤنڈ ہو جاتی ہے. تو وہ پھر وہ انٹریکٹ نہیں کر سکتے اس طرح سے جیسے باقی بچے ہوتے ہیں. اور وہ شائع فیل کرتے ہیں اپنی فزیکل اپیئرنس کی وجہ سے بھی. تو اس کی وجہ سے ان کو ڈپریشن اور انگزائٹی جو ہے نا وہ بہت کامن ہوتا ہے. ویسے بھی ٹین ایج میں یو ہیو سین کہ مینٹل ہیلتھ از اے بگ ایشو. تو یہ چیزیں لے کے ان کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بہت افیکٹڈ ہوتی ہے, کیونکہ اٹ افیکٹس دیئر سلیپ ایز ویل. پھر دے کی ناٹ کنسنٹریٹ ان دیئر اسٹڈیز وین دے آر ایچنگ اے لاٹ اینڈ ڈوئنگ آل دیز تھنگس. تو کریٹس لاٹس آف پرابلمز آن دیئر فزیکل مینٹل ہیلتھ. ਤੇ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ? جی ایڈوائز ہے بالکل یہی ہے کہ پریونشن
ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਸਟ ਰੈਮੇਡੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਲਰਜੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰੈਸ਼ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉसी इसको शुरू में इस प्रॉब्लम को पकड़ लें कि अगर है तो फिर ज़ाहिर है ये कुछ अरसे तक रहेगा, कुछ सालों तक रहेगा, और हो सकता है कुछ अरसे के बाद बच्चे आउट ग्रो कर जाएँ। नहीं करेंगे तो फिर जब तक उनकी वो बड़े होते हैं एडल्टहुड में भी ये प्रॉब्लम चलता है। तो मेक श्योर कि आपको ये पता हो कि आप किन चीज़ों से आपका एक्जिमा जो है वो ट्रिगर हो रहा है, आप उन चीज़ों को अवॉइड करें। आप अपनी स्किन को डेली मॉइस्चराइज़ करें, 100% कॉटन क्लोथिंग्स पहने, वूल को और ये चीज़ें जो हैं इनको अवॉइड करें। अपने ब्लैंकेट्स, अपने बेडिंग्स, इन सब में 100% कॉटन क्लोथिंग्स यूज़ करें। ह्यूमिडिफायर घर में यूज़ करें। बहुत ज़रा गर्म पानी से ना नहाएं। एंटी एलर्जी मेडिकेशंस आपके पास होनी चाहिए। जब भी आपको रैश हो आप बहुत ज़्यादा ख़ारिश मत करें, क्योंकि उससे ये होता है कि उसमें स्किन में जब ख़ारिश करेंगे तो जो बैक्टीरिया स्किन पे होते हैं ना वो फिर इन्फेक्शन कर देते हैं, और इन्फेक्टेड एक्जिमा हो जाएगा तो फिर उससे बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। और अपने पास माइल्ड हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम जो है वो रखें कि जो ही आपको थोड़ा बहुत रैश हो उसको यूज़ करें। इन चीज़ों से अगर आप ठीक नहीं होते, होम रेमेडीज़ जो आपने अभी डिस्कस की हैं, आई एम नॉट, मैं सजेस्ट नहीं कर रही बहुत ज़्यादा कि वो दही और पीतल में रखना और वो सब, लेकिन ये कि आपको पता है कि आपकी स्किन के लिए क्या चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव है, आप यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल को यूज़ कर सकते हैं आप, दही और क्रीम और जो चीज़ आपको सूट करती है, इफ़ यू वांट टू ट्राई यू कैन यूज़। लेकिन अगर इन चीज़ों से आप ठीक नहीं हो रहे हैं तो प्लीज़ अपने फैमिली डॉक्टर को देखें, लुक फॉर फर्दर ट्रीटमेंट्स। और अगर आपकी इमोशनल हेल्थ इससे अफेक्ट हो रही है तो प्लीज़ टॉक टू योर बच्चे। अगर सुन रहे हैं, बच्चों के पेरेंट्स सुन रहे हैं, तो पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। दे हैव टू टेल देम कि ये कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि जो कंटेजियस नहीं है, और कोई ऐसा कोई इसके और भी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। आप यू हैव टू लिव विद इट एंड यू हैव टू लर्न हाउ टू लिव विद दिस प्रॉब्लम। जी जी। इसके अलावा स्पोर्ट ग्रुप्स हैं, जैसे कि एक एक्जिमा सोसाइटी ऑफ कनाडा है। अगर आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आप गूगल करें एक्जिमा सोसाइटी ऑफ कनाडा, वहाँ पे आपको स्पोर्ट ग्रुप्स मिलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक्जिमा की मिलेगी। एक ऑनलाइन फ्री ग्रुप है जो है माई एक्जिमा टीम, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप उसमें डिफरेंट लोगों की स्टोरीज़ होती हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं, और यू कैन डिस्कस योर प्रॉब्लम। सो इससे ये होता है कि आपको सपोर्ट मिलती है, एंड यू लर्न कि यू आर नॉट द ओनली वन हु हैज़ दिस एक्जिमा। 1 out of 10 will get eczema, and there are more than 31 million people in America who have eczema. So it's a very common disease. ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਰਫੀਕ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।